Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہ ودعا بدعوته واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ساری کی ساری اس کی رحمتوں، نعمتوں اور احسانات سے بھری ہوئی ہے. اتنی نعمتیں اور اس قدر انعامات ہیں رب ذوالجلال کے کہ ان کو گننا اور شمار کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں. ارشاد فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی گن نہیں سکو گے. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں کو گن کر کے شمار کر کے پورا کر سکو. وہ لامحدود ہیں. تم خود اور تمہارے سارے وسائل اور ذرائع محدود ہیں، جب اس کی نعمتیں اور انعامات لامحدود ہیں. ان کو گننا اور شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے طرح طرح سے، تاکہ انسان غور و فکر سے کام لے، اور غور و فکر سے کام لے کر کے اپنے اس خالق اور مالک پر سچا پکا ایمان لے آئے، تاکہ اس طرح اس کی دنیا بھی سنور سکے اور اس کی آخرت بھی بن سکے. تو دعوت غور و فکر دی گئی ہے اور ذکر فرمایا گیا نعمتوں کو جگہ جگہ طرح طرح سے، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا گیا. مثلا سورۃ نبأ کے اندر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا غور و فکر کے لیے، تاکہ انسان سوچے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک عظیم الشان بچھونا نہیں بنایا؟ یہ ایسا عظیم الشان بچھونا ہے کہ اس کی کوئی دوسری نظیر اور مثال نہیں ہو سکتی. اس کو بچھا کر کے انسان کے لیے نعمتیں رکھ کر کے اس کو استفادے کا موقع دیا. زمین کا بچھونا جو ساری کائنات کو سمائے ہوئے ہے.
والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا میخیں اس کی، جس نے زمین کو قابو کر رکھا ہے، جن پہاڑوں نے اور ان لنگروں نے۔ فرمایا یہ زمین گول کرہ ہے، اگر یہ گول کرہ جو پانی کے اندر ہے ایسے ہی رہتا تو ان تمید بکم، تم کو لے کر ڈولتا رہتا، تمہیں آرام استقرار نصیب نہ ہو سکتا، تو پہاڑوں کے میخیں گاڑ دیں۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اس کے اندر، جو کسی اور کے بس میں نہیں ہے، پوری کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتے ایسا۔ اور وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو بنایا جوڑے جوڑے بنایا، ہر جوڑے کا ایک حصہ، ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ ملتا ہے تو کمال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے دن اور رات دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، جیسے سردی اور گرمی دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، جیسے مرد اور عورت دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، ہر چیز میں جوڑے بنائے نہایت پر حکمت طریقے سے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم لوگ غور و فکر سے کام لو۔ اور اسی طرح فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے اس نیند کو، تمہاری نیند کو نہایت آرام کی چیز بنایا۔ نیند ایسی چیز ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ اور محنت اور مشقت سے اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، تھک کے چور ہو جاتا ہے، لیکن نیند ایسی چیز بنائی مالک نے سبحانہ و تعالیٰ نے کہ انسان جب اٹھتا ہے تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے انسان، اور اس کے وہ جو قوا زائل ہو گئے تھے وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عنایت ہے، اور یہ ایسی بنائی کہ خاص وقت تک انسان جب محنت کرتا ہے اس کے بعد یہ جبری یہ آرام ہے اس کے لیے، یہ جبری آرام ہے، وہ سو جاتا ہے، سونا پڑتا ہے اس کو۔ اگر اس کے وہ نہ سوئے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، تو مالک نے اس کا انتظام فرمایا کہ یہ زمین کا بچھونا بنا کر آسمان کو یہ چھت بنائی، اور اس نیند کو تمہارے لیے بنایا، اس کو آرام کی چیز بنایا، صبح اٹھتا تازہ دم اٹھ کر اٹھتا ہے۔ اور پھر یہ تو سب دنیا کے لیے ہے، کافر، مومن، مشرک، موحد سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے بھی اور ایمان نہ لانے والے، کفر کرنے والے بھی۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایک اور درس لیتا ہے اس سے، کہ یہ نیند اس کے لیے روزانہ ریہرسل ہے، یاد دہانی ہے موت کی۔ اس لیے حضور نے جو فرمایا کہ رات کو بندہ سوتا ہے تو اپنا رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتا ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے زندہ ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اس عذاب سے بچا دینا ہمیں جس دن تم لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو اس طرح روزانہ سوتے ٹائم یہ گویا کہ نیند کی مثال ہے، اس کی یاد دہانی ہے، انسان کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ پھر صبح جب اٹھتا ہے سو کر کے پھر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی سنگل مفرد صیغہ ہے، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے زندہ کیا، اور یہ احیانا ہم سب کو زندہ کیا۔ یہ نیند موت کی طرح تھی، اب ہم زندہ ہو گئے ہیں، تو روزانہ یہ لیے اثر ہو رہی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی موت کے بعد ایک وقت اٹھا جاؤ گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے طرف تم نے اٹھ کر کے جانا ہے۔ تو زمین کا بچھونا ایسا بنایا، اس میں جگہ جگہ درس ہیں، تو یہ نیند تمہارے لیے بنائی آرام کی چیز۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو بنایا تمہارے لیے آرام کی چیز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو بنایا ایک عظیم الشان لباس۔ ایک لباس وہ ہوتا ہے جو بندے بناتے ہیں، وہ ایک آدمی کے لیے، سنگل آدمی کے لیے ایک لباس ہے، ایک چادر ایک کے لیے ہے، لیکن ایک ایسا لباس، ایسی چادر جو پوری کائنات پر تن جائے، وہ رات کی یہ چادر ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو رات کا یہ سکون بنایا، سناٹا بنایا، یہ تاکہ تم اس کے اندر آرام کر سکو۔ اور اسی کو ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ رات جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ،
वन्नहारा वमिन आयाति जअलकुम लैल वन्नहारा मुबसिरा, रात और दिन बनाए, रात को अंधेरी में बनाया लितस्कुनू फीही, ताकि उसमें आराम कर सको, ज़मीन को रोशन बनाया ताकि तुम उसमें काम कर सको। ये रात और दिन बना दिए, दुनिया की किसी ताकत में नहीं है, किसी हुकूमत या तमाम दुनिया की हुकूमत ने मिलकर काम करें कि रात को बदल दिया जाए या आगे पीछे कर दिया जाए, उनके बस में नहीं है। ये रात अपने वक्त आती है जाती है। और फरमाया वजअलना फौकुम सबअन शिदादा, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए, छत बना दिए। वजअलना सिराजम वहाजा, और एक बहुत बड़ा रोशन और गर्म चिराग रख दिया इसके अंदर, सूरज जो दुनिया सारी को हीट दे रहा है, रोशनी दे रहा है। ठीक है, कहते हैं आज साइंस वाले कहते हैं कि दुनिया के तमाम ज़खायर जो हैं पेट्रोलियम के और जलाने के, ये सारे ज़खायर ईंधन के अगर इकट्ठे कर दिए जाएं, इनको जलाया जाए तो इनके जलने से जो हीट होगी वो सूरज के 20वें 1000वें हिस्से को भी पहुंच सकती है। इतना बड़ा कुरा रोशन गर्म वो चल रहा है अपनी ख़ास रफ्तार से, एक ज़र्रा भी बराबर आगे पीछे नहीं होता। फरमाया वा सख़र लकुम शम्स वल क़मर दाइबैन, उस मालिक ने तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को तुम्हारे काम में लगा दिया। तो सूरज और चाँद इंसान के लिए काम में लगे हुए हैं, ये उसके खादिम हैं, इंसान उसका मखदूम है, और उसका काम ये है कि इन खादमों से फ़ायदा उठाए और फिर देखे कि किसने इनको मेरे काम में लगाया है, वो कौन हस्ती है, वही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उस अल्लाह के आगे झुक जाए दिलो जान से। तो ये है सूरज और चाँद के ये कुरे, ये तुम्हारे लिए आ रहे हैं। फरमाया वल कमर कद्दरनाहु मनाजिला हत्ता आदा करजुल कदीम, इस सूरज को चाँद के हमने मंजिल रखी हैं, हर दिन नई मंजिल से और शुरू करता है, और महीने के शुरू में छोटा सा होता है और फिर बड़ा होकर के हफ्ते के बाद वो पूरा चाँद बन जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, और फिर आखिर में जो होता है फिर वह घट करके बिल्कुल एक पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये रोज़ाना आपको ये दर्स दिया जा रहा है कि खालिक है, मालिक है, रब है, राज़िक है अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला, बेयदिही तस्रीफ़ुल उमूर, उसके हाथ में इन सब कामों की बागडोर है। ये सूरज बनाया, चाँद बनाया, और ये चाँद सूरज लग कर तुम्हारे काम में लगे हुए हैं। और फिर फरमाया व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, बदलियों से निचोड़ने वाली बदलियों से पानी बरसाया, बहुत बकसरत पानी बरसाया। ले नुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि इसके ज़रिए से हम तुम्हारे लिए गल्ले निकालें और तरह तरह की पैदावार निकालें। व जन्नातिन अल्फाफा, और किस्म किस्म के बागात, घने बागात। ये नियामतें हैं, ये नियामतें ज़िक्र इसलिए ताकि इंसान इनके अंदर गौर करे और गौर व फिक्र से अल्लाह पर ईमान, सच्चा ईमान लाए और अल्लाह की इताअत करे, फरमाबरदारी करे। ये किया, लेकिन ये एहसान नहीं दिलाया कि मैंने तुम पर ये किया, तुम पर बड़ा एहसान किया, ऐसा नहीं फरमाया। ये कायनात जो है ये दर्स वाली है, पूरी कायनात एक दर्सगाह है, जिस तरफ देखोगे दर्स मिलेगा। वो एक सूफ़ी शायर हैं हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं अपनी सराइकी ज़ुबान में कि फ़रीदा खाकू जे न कू खाक न देखू, जीवंदा पैरों तल पैरों तले मुँह होते हूँ। फ़रीदा ये मिट्टी जो है, ये तुम्हारे पाँव के नीचे वाली मिट्टी, ये अजीब व गरीब चीज़ है। खाक ना निंदे को, ये सब के नीचे बिछी हुई है, लेकिन किसी की बुराई नहीं करती, सब इसके ऊपर हो रहा है। सब कुछ जो अमल कर रहा है इंसान इसके ऊपर कर रहा है, ये देख रही है। हम तो कहते हैं और समझते हैं कि ज़मीन बेजान है, इसको कुछ पता नहीं है, बेहिस है, लेकिन ये हमारी समझ की गलती है। हुजूर ने इधर आयत पढ़ी है, फरमाया कि यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जब क़यामत का दिन आएगा तो हद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। सहाबा कराम ने पूछा, सहाबा कराम से हुज़ूर ने पूछा, कभी कभी हुज़ूर पूछा करते थे ताकि पूछने से अगला मुतवज्जे हो जाए, तवज्जो करे, गौर से सुने। फरमाया अतदरूना मा अख़बारुहा, तुम जानते हो वो क्या ख़बरें हैं जो ये ज़मीन देगी?
صحابہ کرام ادب سے بولا کرتے تھے، نہایت ادب تھا اس ہستی کے اندر، ان صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، اس لیے اللہ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ نے ادب سے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، کیونکہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کا علم آتا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے۔ حضور نے فرمایا تدرون، فرمایا کہ اخبارها، اس کی خبریں یہ ہوں گی ان تشہد علی کل عبد وامت ان فعلت کذا و کذا یوم کذا و کذا، یہ زمین اس وقت یہ بتائے گی ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں بتائے گی کہ تو نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ اچھے کام بھی سامنے آ جائیں گے، برے بھی سامنے آ جائیں گے، اس لیے جہاں جو سجدے کرتے ہیں انسان یہ گواہی دے گی یہاں سجدے ہو رہے تھے، جہاں برائیاں کرتے ہیں وہ گواہی دے گی یہاں برائیاں کر رہی تھیں، یہ ایسی زمین ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاک نہ نندے کو، یہ زمین تمہارے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی ہے لیکن کسی کی برائی نہیں کرتی ہے۔ انسان برائی کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، دوسرے کی برائی کرتا ہے، جو بات معلوم آگے سناتا ہے، لیکن خاک نہیں کچھ بیان کرتی۔ خاک نہ نندے کو، خاک کسی کی برائی نہیں کرتی۔ اور ایسی ہے یہ عاجز کے جینوں پیراں تلے، جب تو زندہ ہو تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگی، اور موئے ہوتے ہو جب مر جاؤ گے تمہارے اوپر آ جائے گی یہ زمین۔ اس میں ایسے ایسے درس ہیں، تو یہ درس تو سوچو اور غور کرو، تو پھر اس کے بعد تم دیکھو گے لازماً سوال پیدا ہوگا کہ جن نعمتوں سے تم فائدے اٹھا رہے ہو ان کا حق ادا کیا یا نہیں؟ کیا حق ادا کیا؟ اگر حق ادا کیا اور یہ سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یہ سب کچھ میرے اللہ، میرے خالق مالک رازق کا پیدا کیا ہوا دیا ہوا ہے، پھر تمہارے لیے خیر بن جائے گا، یہ پھر اس پہ تمہیں انعام ملے گا۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے کرے، انعام ملے گا، انعام ایسی نعمتیں ملیں گی۔ فرمایا عادت اللہ فرماتا ہے جیسے قدسی میں، عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ انسان کی خوشی کے لیے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا کر رکھا گیا ہے ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ نعمتیں ہوں گی، یہ فیصلہ ہوگا، اور جن لوگوں نے غفلت کی ہوگی، نہ شکری نہ اور کفران نعمت کی ہوگا، ان کو سزا ملے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ تو یہ ہوگا قیامت کے دن میں، اس کو کہتے ہیں یوم الفصل۔ اس کی فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ وہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، اس پر آئے گا، اس پر آئے گا۔ لوگ سمجھتے تھے کیسے آئے گا، مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو جگہ جگہ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک جھڑکی ہوگی، ڈانٹ ہوگی، اٹھو نکلو، تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سب کے سب زندہ ہو کر میدان میں آ جائیں گے۔ یہاں فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس وقت پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، پھر تم سب کے سب نکل کر فوج در فوج اللہ کے سامنے آ جاؤ گے۔ تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں گنوائی گئی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا واسقیناکم ماء فراتا، لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو، ہم نے زمین کو بنایا کفات کے معنی سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، زندے اس کے اوپر رہتے ہیں، مردے اس کے اندر سماتی ہے یہ زمین بنائی، اور اس کے باوجود تم کو اس زمین سے میٹھا تازہ پانی پلاتے ہیں۔ یہ نعمتیں گنائی حضور نے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ انعام کیا، یہ زمین دی، یہ انعام کیا، یہ نہیں فرمایا، بس نعمت ذکر فرمائی تاکہ انسان غور کرے، سوچے، اللہ تک پہنچے اور معرفت حاصل کرے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، ایک نعمت جس کو اللہ نے اس کا گنایا ہے، احسان جتلایا ہے،
معلوم ہوا کہ وہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تشریف آوری کی نعمت۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد تاکید کے ساتھ بلا شبہ ہم نے بڑا احسان، اللہ نے بڑا احسان کیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا۔ باقی کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، نعمتیں گنوائیں بتائیں تاکہ غور کرے انسان، لیکن احسان نہیں جتلایا گیا، اس کا احسان جتلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب نعمتیں بعثت محمدیہ کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اصل نعمت ہے حضور کی بعثت و تشریف آوری، کیونکہ حضور نے آ کر انسان بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر نہ آتے تو ہم انسان نہیں تھے، اور انسان نہیں تھے لوگ، پہلے بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ وہ لوگ جو انسان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کے گڑھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ پوجا کرتے تھے، گر گئے تھے۔ دنیا کا کوئی جانور جو ہے، دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو دوسری مخلوق کی اپنے جیسے جانور کی پوجا کرے، یہ انسان پوجا کرتا ہے، ایسے گر گیا۔ حضور نے آ کر کے اس کو انسان بنایا، رفس کی معرفت سے سرفراز کیا، جینے کا سلیقہ سکھایا، اس کو رحمتوں کا انسان بنایا، ایسا بنایا کہ یہ انسان پھر رحمت بن گیا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، خدا کی معرفت سے سرشار ہونے والا۔ اسی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان کے اندر انہی میں سے رسولاً تعظیم کی تنوین تعظیم کی علماء کہتے ہیں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ وہ فرمایا رسول مبعوث فرمایا، وہ آ کر ان کو انسان بناتا ہے، رب سے معرفت سے سرفراز کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا فریضہ جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ کون ہے وہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو میرے لیے مسخر کر دیا، پیدا کر دیا؟ کون ہے وہ جو دن رات کے سلسلے کو چلا رہا ہے، روزانہ دن بدلتا ہے منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے؟ کون ہے جس کو بدل رہا ہے؟ وہ اللہ۔ اس اللہ کی معرفت سب سے مقدم فریضہ ہے۔ آج پوری دنیا جو اس دین سے محروم ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے۔ جب اللہ کی معرفت سے محروم ہے، زندگی ساری بیکار ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں خالق کون ہے، مالک کون ہے، تو اس لیے ان کا راستہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسا یہ کہتے ہیں اوپر والا کہنے سے بات تھوڑی بنتی ہے۔ ایک آدمی ایک ملک سربراہ کے لیے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ 2 پاؤں والا 2 ہاتھوں والا انسان ہے، اس سے تھوڑی بات بنتی ہے۔ اس کو مانو ان صفات کے ساتھ، ان اختیارات کے ساتھ اس کو حاصل ہیں۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم ایمان لائے، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا جیسے وہ اللہ ہے، باسمائہ کے ناموں کے ساتھ، و صفاتہ اس کے صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا، اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب وعملا بالارکان، کہ دل میں یقین ہے کہ وہ سچا ہے، ساری کائنات اسی کے سبحانہ و تعالیٰ کی، پھر زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، اور اللہ تک پہنچنے کا طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو وحی آتی ہے، جو طریقہ انہوں نے بتایا وہی طریقہ ہے نجات کا اور سلامتی کا اور دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا طریقہ ہے۔ تو ان پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ 2 ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا ہے توحید،
اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور عبادت پھر آگے قسم ہے، کئی قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے زبانی، زبانی اللہ کا نام لیتا ہے انسان، اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا عزیز، یا غفور، یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، یہ زبان سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ یہ زبانی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے قلبی، دل میں اللہ کی یاد ہے، کائنات اس کی ہے جس نے پیدا کیا، اس کا وہی میرا خالق مالک ہے، یہ دل میں اقرار ہے، احساس ہے اس کا، اور پھر عمل سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو کرتا ہے، یہ عمل ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں، دل کی تصدیق، پھر زبان سے اس کا اظہار، اقرار، اور پھر عمل سے یہ تین باتیں ہوں گی، پھر ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے، کائنات خالق مالک ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، سچائی مان نہیں لاتے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا، اس کی انعامات کا اقرار جانتے تو ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، اس ظلم، علوًا، سرکشی کی بنا پر اللہ کے پیغمبروں کو بات کو نہیں مانا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اپنے نفسوں میں بہت بڑی چیز بن گئے، کہا کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں جو ہم سے کم ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو اس استکبار کی وجہ سے، کبریائی تو اللہ کا حق ہے، اس استکبار کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے دین سے، پیغمبر کی دعوت سے منہ موڑا تو محروم ہو گئے۔ تو پہلی چیز ہے توحید، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، آپ سے پہلے جو بھی کوئی پیغمبر ہم نے بھیجا ہے رسول، وہ اس پیغام کے ساتھ بھیجا، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فعبدون، پس تم سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا، یہ قیام جو ہے نا، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے قیام نہیں کرنا۔ رکوع انسان جھکتا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے یہ، اللہ کے سامنے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ سجدہ سب سے بڑی عاجزی ہے، انسان اپنا ماتھا سر پر رکھتا ہے، یہ عبادت کا سب سے بڑا کامل مظہر ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فقامن ان یستجاب لہ، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی دعا کے قبول کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس لیے اس عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کے لیے بجا لانا، یہ ناشکری ہوگی، یہ شرک ہوگا، یہ شرک ظلم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے کسی حق میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں۔ تو یہ ساری باتیں آ کر بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر رب تک پہنچایا، رب کی معرفت سرشار کیا۔ اس واسطے فرمایا سب سے بڑا احسان یہ ہے لقد من اللہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اس بعثت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہم لوگ اپنائیں سچے دل سے اور قبول کریں، اس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر یہ توحید پھیلے، نور پھیلے، اور لوگ اللہ کے طرف آئیں۔ جب یہ کوشش کریں گے اللہ توفیق بخشے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور طریقہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے دعا۔ فرمایا حضور نے دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیشہ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے، ساری امت کے لیے دعا کریں اللہ پر رحمت نازل فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسانی تقاضے سے اللہ معاف فرمائے۔ اسی دعا بتاتے ہیں علماء، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ بخشش فرما امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ
ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رحم فرما امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اے اللہ ان سے درگزر فرما۔ اور آج اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ جگہ جگہ مظلوم ہے، اس کا خون گر رہا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی حیوان کا خون گر جائے لوگ سب چیختے ہیں کہ حقوق حیوان کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن امت مسلمہ کا خون جگہ جگہ گر رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اس لیے دعا کرنی ہے اور پیغمبر کا طریقہ اپنانا ہے، اور یہ احساس کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا جو ہم پر ہوا وہ یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی اور ان کو اندر ہمارا مبعوث فرمایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔